جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بابرکت رحمت کرنے والا ہے اور نعمتیں والا ہے، جو ہر مشکل میں ہم پہ آسانیاں فرماتا ہے، اور ہر مشکل کے بعد جب آسانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور حکم اللہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، پتہ نہیں کتنی بار کئی دوستوں نے بات تو بہت اچھی کی تھی، تو مجھے بھی اچھی لگی، تو اللہ کی طرف سے آج اس کی منظوری میں سمجھتا ہوں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو گلے سے کوئی بات باہر نکلتی نہیں ہے۔ تو حق کی بات کرنے کے اللہ میں توفیق دے، اور جن کو سمجھ آئے وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ اس لیے نسخہ دینے لگا ہوں کہ آپ میں سے کافی لوگ نسخے بنائے ہوئے ہیں، پھر سمجھ میں باہر ہے۔ ایک تو کہتے ہیں جی ہمیں اجازت دیں دعا کریں، دعا تو میں سب سے پہلے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، دینی تو اللہ تعالیٰ توفیق ہے، دعا ہوگی۔ جب میں نسخہ دیتا ہوں تو اس میں اجازت والا تو میں نے کبھی کسی کو کہا ہی نہیں کہ مجھ سے آپ اجازت لیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے دل سے استاد مان لیے، میں ان کو شگرد نہیں مانتا، کیونکہ میں خود اب بھی طالب علم ہوں۔ ہاں، جو طریقت ہے استادی شگردی کی، اس طریقے سے اگر آ کر کوئی شگرد ہوتا ہے تو بسم اللہ الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ یہ جو طریقہ ہے نا، وہ ہوا میں تلواریں مارنے والا، نہ میں نے یہ کیا ہے، نہ مجھے نہ ایسا میں نے کرنا ہے کسی کے ساتھ۔ سب کے لیے میری دعا ہے، جو کرتے ہیں ان کو اللہ کامیابی دے، اور جس کو سمجھ آتی ہے وہ کرے، اور جسے سمجھ آتی ہے کرے، تو استخارہ کرے، پھر کام کرے، نہ پیسے ضائع کرے، نہ بچوں کی روزی کو ضائع کرے۔ روزی اللہ نے ہی دینی ہے، جو کیمیا نہیں کرتے وہ بھی اربوں خربوں پتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیاست کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، جو مزدور ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، نہ تو رب العزت سب لوگوں کو کیمیا گر بنائے گا، اور نہ سب کو بادشاہ بنائے گا، اور نہ ہی سب کو ایک فن دے گا۔ تو ہم سب کو جو اللہ رب العزت نے ایک امر دیا ہوا ہے، وہ تو اس میں تو ہم غفلتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے بعد میں نے 2 طاقتیں تم پر مسلط کی ہیں۔ ایک طاقت جو ہے وہ شیطان کی ہے، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم اس کے کھلم کھلے دشمن بن جاؤ۔ اور دوسری طاقت جو کہتا ہے میں نے مسلط کی ہے، وہ کہتا ہے میرے نور کی ہے، صفت رحمان ہے، رحمان نور ہے، نور صفت ہے، تو وہ میں نے تم پہ عطا کیا ہے۔ تو جو نور کی سنتا ہے، صفت رحمان کی سنتا ہے، وہ میری سنتا ہے، جو میری سنتا ہے وہ میرا بندہ ہے، جو شیطان کی سنتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کی طرف اس کی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس کا بندہ بنتا ہے۔ تو میری درخواست ہے، ہم سب جتنے سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اس کو میرے ویڈیو کو جب تک سنیں گے، سب اس چیز پہ انشاءاللہ اللہ کے رحم و فضل سے ضرور یہ بات کہیں گے کہ دیکھو، جب بھی دنیا کا آپ چوری کا سوچیں گے تو آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی، یہ چوری کا کام غلط نہیں کرنا۔ پھر آواز آئے گی شیطان کی، کر لے یار فلانا بھی کر رہا ہے۔ پھر آواز آئے گی نہیں کرنا۔ اگر جب تک آپ وہ کام نہیں کرتے تب تک آواز آتی رہتی ہے، جب آپ وہ غلط کام کر گزرتے ہیں پھر بھی اندر سے آواز آتی ہے، جسے کہتے ہیں ضمیر نے ہمیں جی توڑا ہے جی، تو اللہ کی آواز آتی ہے یہ غلط تھا نا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو خود آدمی تسلیم کرتا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو میری درخواست ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں جہاں پہ صفت رحمان آپ کو روک رہی ہو، اور آپ کو لالچ شیطان دے رہا ہو کہ کر گزر، نہیں کرو۔ وہ کرو جہاں میرا اللہ کی آواز آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ طرف ہوتا ہے، جب تک تو میری حکم کو
بشر سنتا ہے تو میں حکم دیتا ہوں۔ جب وہ میرے حکم کی کو نہیں مانتا، نہیں سنتا، کیونکہ میں نے تو اس کو ایک زندگی دے دی ہے، ایک اس کو پیغام دے دیا، ایک اس کو راستہ دے دیا، ایک اس کو میں نے زندگی کا امتحان کا سلسلہ بتا دیا ہے کہ اچھائی والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ میرے نزدیک ہوں گے، میرے محبوب کے نزدیک ہوں گے، جو اچھائی نہیں کریں گے، جو غلط کریں گے، وہ دوزخی ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، اور شیطان اس کے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تا حیات کوشش یہ کرنی چاہیے، رزق اللہ کے پاس ہے، اسی نے دینا ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ رزق دے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ بیوقوف کو رزق تو وہی ملنا ہے جو اللہ نے تیرے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر تو چوری کرے گا پھر بھی اتنا ہی ملے گا، اگر تو نہیں چوری کرے گا تو پھر آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، پھر بھی ملے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا رزق کا۔ تو جب بھی آپ رزق کے لیے سوچیں تو اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں کہ یا مولا مجھے وہ رزق دے جو تمہیں پسند ہے، جس پہ تو خوش ہے اور تیرا محبوب خوش ہے، اور مجھ میں وہ خصلتیں پیدا کر دے اے اللہ جس پر تو راضی رہے اور تیرا محبوب راضی رہے۔ تو دوستو، یہ ایک زندگی کا چھوٹا سا حصہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ویڈیو پوری کرنی دے نہ کرنی دے، کیونکہ سانس اس کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی تو خود کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے حکم کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود مختار بنایا ہوا ہے۔ کس چیز کا؟ ایک قدم اٹھا کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، دو قدم اکٹھے اٹھا کر نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھائی کر لو، ایک قدم اٹھا لو، اچھائی کر لو۔ اگر تم اچھائی نہیں کرو گے تو ظاہر ہے دوسرا قدم اٹھاؤ گے برائی والا تو پھر برائی کرو گے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم کریں گے اچھائی، ایک ہی قدم اٹھائیں، دوسرا اٹھائیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، شیطان کا کام ہے لالچ طرح طرح کا دینا، ہمیں اس کو سوچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ عقل دی ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے یہ ہمارے دین کے مطابق ہے، ہمارے یہ کام اچھا ہے، دیکھنے سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا، تو پھر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، دیکھنے لوگوں سے میں ڈر کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے، یہ زنا ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، چوری ہے، یہ غلط ہے، سینہ زوری ہے، یہ غلط ہے، تو پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو لوگ دیکھنے والے کہیں کہ ان کے باپ کتنے غلط ہوں گے۔ نہیں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں دیکھے وہ ہمارے ماں باپ کو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ نے اس کو کتنا اچھی ہدایت دی ہے، اچھے کام کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اور اس میں کمنٹس آتے ہیں، بڑے بڑے آتے ہیں، وہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، میں ان کے متعلق کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، خود ہی سمجھ جائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ان کی مرضی ہے، ہمیں کسی کو برا بھلا کہنے سے کیا فرق پڑے گا۔ ہم تو یہ کہیں گے اچھا کرو، اللہ ساتھ دے گا، نہیں اچھا کرو گے تب بھی رزق تو ملے گا، دنیا پہ تو جینا ہے، جئیں گے، پر اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اگر اس نے دنیا پہ سزا دینی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ آخرت تو پرفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو چلو نسخے کی طرف چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیجیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم بنائیں گے چاندی، کلی کی چاندی بنائیں گے، جس پہ اتنا خرچہ آئے گا کہ ہم بڑے خوش ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا بتاؤں، آپ خود حساب کر لینا یار، مجھے تو اس کا ٹوٹل نہیں آتا۔ اس میں ایک چیز مفت ملے گی ہمیں، سب سے پہلی چیز، یہ گاڑیاں ہوتی ہیں، کاریں ڈینٹنگ کرتے ہیں، وہ ایک بتی کے ساتھ، گیس کے ساتھ، ایک وہ مسالہ ہوتا ہے کارپیٹ کا، وہ ڈالتے ہیں، پھر اس کو ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں۔ جو وہ کارپیٹ کا مسالہ ضائع کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، فری میں مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج بھی لے کر آیا ہوں، ایک دوست کو بھی میں نے بولا تھا یار یہ لے جاؤ، وہ آپ لے آئیں، 1 کلو لے آئیں، 2 کلو لے آئیں، 3 کلو لے آئیں، لے آئیں، اس کو کاغذ پر بچھائیں، بریک کر کے کسی چیز پہ بچھا دیں، مومی کاغذ وغیرہ پہ، وہ سوکھ جائے گا۔ اچھی طرح اس کو خشک کر لیں، 1 کلو لے لیں، بہت ہے،
کڑھائی کے اندر رکھیں، آدھے سے تھوڑا کم رکھ لیں نیچے، اس کے اوپر آپ بازار سے 10 روپے کا 20 روپے کا نیلا توتیا 15 گرام یا 10 گرام کی ڈلی رکھ دیں، 10-15 گرام کی ڈلی رکھ دیں، اچھا لے لیں، ٹھیک ہے۔ کتنے کا آ جائے گا صاحب کر لینا یار، پہلے تو آپ کے پیسے نہیں لگے، اب آپ کے پیسے خرچہ نہیں ہیں۔ یہ توتیا تو بازار والے نے نہیں دینا، اس کو ہم نے توتیا بنانا ہے۔ یہ نیلا طوطا ہے، کاپر سفید ہے، اس کو ہم نے توتیا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ توتی جو ہوتا تھا نا وہ سبز کلر کا ہوتا تھا، یہ نیلا جو ہے نا یہ نیلے کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ لوگ کیا کریں گے میرے دوستو، درمیانی آگ ڈائریکٹ کڑھائی میں اسے رکھنا ہے۔ آدھا کارپیٹ کا مسالہ خشکی کا نیچے، اوپر 10 سے 15 گرام کی ڈلی، اور اس کو باقی اوپر ڈال دیں، ڈال کر اس کو دبا دیں۔ دبانے کے بعد پہلے نیچے والا دبائیں، پھر ڈلی رکھیں، پھر اوپر والا دبائیں۔ دبانے کے بعد آپ جناب اس کو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے آگ دیں نارمل، جس پہ کھانا پکتا ہے اس سے تھوڑی کم کر لیں، اس سے آدھی کر لیں۔ اس کے بعد آپ اسے ٹھنڈا کریں، ٹھنڈا کر کے نکال لیں، نکال کر اس کو دیکھیں نیلا چاروں طرف سے سبز ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر سبز چاروں طرف نہیں ہوا، کسی جگہ پہ زیادہ ہوا ہے، باقی جگہ پہ کم ہے، جو کم جہاں پہ وہ نیلا ہے ابھی سبز نہیں ہوا وہ جگہ پھر نیچے آگ کی کڑھائی کی طرف کریں، دوسری اوپر کی سائڈ پہ کر کے پھر وہی دابو اس کے اوپر ڈال دیں، دبا دیں اس کو اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ کارپیٹ والا مسالہ دبا دیں، پھر اس کو 2-3 گھنٹے پکا لیں، دیکھ لیں تھوڑی جگہ تو 2 گھنٹے پہ بھی ہو سکتی ہے، 3 میں بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نکال لینا۔ نکالنے کے بعد کیا کریں گے آپ، جب یہ سارا سبز ہو گیا ہے، چاروں طرف سے کوئی شک ڈاؤٹ نہیں رہا، تو اب اس کو پیس لیں آپ۔ اب جب اس کو پیسیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک اکسیر تیار ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب آپ میرے دوست کی کریں، 1 تولہ کلی لیں، اس کو آپ سرسوں کے تیل میں بھجاوے دے لیں، تلوں کے تیل میں بھجاوے دے دیں، السی کے تیل میں بھجاوے دے لیں، صاف کر لیں 5-7 بھجاوے دے کر، اس کو کڑھائی میں رکھیں۔ جب پگھل جائے گی تو آپ نے 1 رتی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز بنا لیں جیسے وہ اپنا کوئی پتری نما ہو، کوئی چیز ہو جہاں ایسے آپ اٹھائیں تو 1 رتی اٹھایا جائے، ذرا اوپر تھوڑا ہو جائے یا کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پر رتی لگ بھگ پوری ہونی چاہیے۔ تو آپ اس کے اوپر پگھلے، جب چاندی یہ کلی پگھل جائے تو اس کو اوپر ڈال دیں، تو پھر جب یہ اس کے اندر جذب ہو جائے گی تو پھر وہ کڑھائی کے اندر خشک ہو جائے گا، اس کا پانی آگ دیں گے نہیں پگھلے گی، پھر اس کو ٹھنڈا کر کے نکال لیں، نکال کر آپ اس کو کٹھیالی میں ڈال دیں، کٹھالی میں جا کر اس کو چرخ دیں، جب اس کو چرخ آ جائے تو پھر یہ 1 رتی پھر وہاں پہ ڈال دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نیلا جو توتیا بنا ہوا پھر 1 رتی ڈال دیں، تو رتی ڈال کر اس کو چکر دے دیں، جب گل جاتا ہے تو رتی دیں، پھر سوکھتا ہے تو اس کو پھر 1 چکر دے دیں، چکر دے کر اس کو نیچے لیں۔ اب آپ کی چاندی تیار ہے، پر اس کا رنگ سفید نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا رنگ سیاہ مائل جا ہوگا، کوئی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے یہ نسخہ دیا ہے، اور دیا کہاں ہے آپ کو کیا بتاؤں، حرم شریف میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑے ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے کہنے پہ انہوں نے نسخہ دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب تو کئی اور آدمی بھی اس نسخے کی نقل کر رہے ہوں گے، تو جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کو کیا کریں۔ ہاں، اب آپ کیا کریں گے، اب یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کو 2 یا 3 بجائے کسٹرائل میں دے دیں، چکر دیں کسٹرائل میں ڈال دیں، چکر دیں کسٹرائل میں ڈال دیں، پھر اس کی چمک دمک دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کی 99% ہی کہہ لیں، یا 10% کہہ لیں، یا 100% کہہ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کی چاندی تیار ہے۔ نماز پڑھیں، حق داروں کو حق دیں، یتیموں مسکینوں کا خیال کریں، ایمانداری سے اللہ کا حصہ نکالیں، ایمانداری سے
دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے جب علم دیا نبی پاک جتنے تھے ان کے روحوں کو، جب یہ علم بانٹا گیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کی زکوٰۃ واپس دے دو. تو کہا اے رب العزت، آپ نے ہمیں دیا، آپ ہی ہم سے مانگ رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو سر جھکائے کھڑے تھے ولی اللہ کے روح جو تھے. کہا یہ ان عاجز روحوں کا حق بنتا ہے، یہ زکوٰۃ آپ نکالیں گے میں ان کو دے دوں گا. وہ لوگ کئی کہہ دیتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں، جب ہے ہی نہیں ہے اس میں سے. وہ شرعیت کے طور پہ اس کے طور پہ نکال لیا ہے، زکوٰۃ کے طور پہ. تو کہاں علم قرآن میں ہوگا، کہاں انجیل میں ہوگا، کہاں تورات اور زبور میں ہوگا، کہاں صحیفوں میں ہوگا. یہ بات چلو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں، پر درخواست یہ ہے کہ نماز پڑھے اور نبی پاک پر درود و سلام بھیجیں، اور پھر مالک کا کرم دیکھیں. بہت کرم کرے گا، بہت فضل کرے گا. رزق نیک ہوگا، مل بانٹ کر کھانا. خرچہ جتنا آتا ہے دوستو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کتنا خرچہ ہے، اس کا حساب کر لیں. آپ لگا کیا رہے ہیں، پا کیا رہے ہیں. اللہ مجھے بھی دعا دینا، جس نے نسخہ دیا ہے اس کو بھی دعا دینا، جس کی سفارش سے نسخہ ملا تھا ان کے لیے بھی دعا کرنا. تو یہ میری آجزانہ درخواست ہے. اللہ سب کو کامیابی دے گا. بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان نسخہ دیا ہے، اور اس کا خرچہ کا خود تسلیم کر لینا کتنا ہے. ابھی بھی کوئی لوگ کہیں کہ مجھ سے نہیں بنتا، مجھ سے نہیں بنا، تو یار اسے سوچنا چاہیے. بس اس سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے. اللہ حافظ.